الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، لذت عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو بندہ اس پر احسان کرتا ہے وہ اس کی پہچان رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ڈیلی پریکٹس میں بھی جس آدمی نے بھی آپ پر کوئی احسان کیا ہوگا، آپ کا کوئی بھلا کیا ہوگا، تو آپ کو ضرور پتہ ہوگا کہ وہ اس کا نام کیا ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے، اس کی پہچان آپ ضرور حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو نہیں بھی ہوگی تو آپ حاصل کریں گے، کیونکہ آپ کہیں گے یار اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے تو مجھے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ تو اگر دنیا کا بندہ کوئی احسان کرے تو وہ اور چیز ہے، لیکن سارے انسان بھی مل کر اتنے احسان نہیں کر سکتے جتنے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، تو جب ہم دنیا میں کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے تو ہم اس کی پہچان حاصل کرتے ہیں۔ تو انسان اور مسلمان پر بالخصوص یہ چیز لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان حاصل کرے۔ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کیسا ہے، ہمارے رب کے اوصاف کیا ہیں، ہمارے رب کی کمالات کیا ہیں، ہمارے رب کی خوبیاں کیا ہیں۔ کہ جو رب سب کو خوبیاں عطا فرماتا ہے، جس رب نے سب کو کمالات دیے ہیں، اس رب کے خود کیا کمالات ہیں، یہ چیز بندے کو پتہ ہونی چاہیے۔ انسان کی یہ پہچان ہونی چاہیے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے۔ وہ انسان عقل مند ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کی صفات کیا ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جن چیزوں سے میرا رب پاک ہے۔ جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہارا رب پاک ہے اس چیز سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کئی چیزوں سے پاک ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے کہ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں بھی کہتے ہیں اللہ پاک، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن بہت ساری ایسے لوگ ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے۔ یعنی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ بالکل مختصر طور پر آپ کے سامنے 10 نکات ایسے رکھوں گا کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ 10 چیزیں ایسی آپ کے سامنے بیان کروں گا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ عقائد کا حصہ ہیں، یہ ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ یعنی شرک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا فرد نہیں ہے دنیا میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جائے اور اس کی بھی عبادت کی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر شرک سے پاک ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ باپ سے، اولاد سے اور بیوی سے پاک ہے۔ باپ سے، اولاد سے، بیوی سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص میں آپ پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ باپ سے بھی پاک ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا کہ ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کریم نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ نمبر 3، عجز سے پاک ہے۔ عجز کا مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ قادر نہ ہو۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ نے بھی سنی ہوگی، مشہور زمانہ مثال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو دیکھیں کہ آپ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ تک گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، حالانکہ 2-3 ماہ کا فاصلہ ہے، ایک ہی رات میں، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، پھر جنت اور دوزخ کی سیر، اللہ تعالیٰ کا دیدار، پھر جناب اللہ تعالیٰ سے انعامات لے کر واپس بھی آ گئے۔ اور قرآن فرماتا ہے لیلاً، ابھی رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا تھا، ابھی رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا تھا، حالانکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے میں 2 مہینے 3 مہینے لگ جاتے ہیں، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس آ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو بیان کیا تو فرمایا سبحان الذی یسریٰ بعبدہ لیلاً، فرمایا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس کیسے آ گئے، یہ نہ دیکھو کہ جانے والا کون ہے، یہ دیکھو لے کر کون گیا ہے، لے کر اللہ تعالیٰ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تھوڑے سے وقت میں بہت سارے کام کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجز ہونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عاجز آنے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ نمبر 4، جسم اور جسمانیت سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی جس طرح ہمارا جسم ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کا جسم ہے، تو اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، اور جو جو چیزیں جسم کا تقاضا ہیں، کھانا پینا سونا وغیرہ، ان ساری چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ نمبر 5، مکان سے، یعنی جگہ سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ اوپر اشارہ کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یہ چیز غلط ہے، کیونکہ اوپر اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اوپر جگہ ہے، تو یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اس لیے کیونکہ جگہ کا وہ محتاج ہوتا ہے جس کا جسم ہو، جگہ اسے چاہیے۔ دیکھیں ہمارا جسم ہے تو ہمیں بیٹھنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، جانے آنے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا جسم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہے تو اس کو جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سراغ عین و متاع کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا کہ جب نہ یہاں تھا، نہ وہاں تھا، نہ دائیں تھا، نہ بائیں تھا، نہ اوپر نہ نیچے، یہ سمتیں بھی اس وقت نہیں تھیں جب سے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہے تو اس لیے جگہ سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ نمبر 6 ہے تبدیلی سے، تبدیلی سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ہم جب بچے ہوتے ہیں تو بچے ہونے کی صورت میں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، ہمارے جسم کی حالت اور ہوتی ہے، جب جوان ہوتے ہیں، لڑکپن ہوتا ہے تو اور کیفیت ہوتی ہے، جب جوان ہوتے ہیں تو اور ہوتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو اور کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں تبدیلی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ جیسا تھا ویسا ہے ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے۔ بعض لوگوں کو سنا ہے کہ جب کوئی عبادت گزار بندہ فوت ہوتا ہے نا، کوئی نیک بندہ انتقال کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ نو بھی نیکاں دی لوڑ ہوندی ہے، اللہ نو بھی نیک بندیاں دی لوڑ ہوندی ہے۔ تو یہ بڑا سخت جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے، ساری مخلوق کو، ساری دنیا کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے ہر چیز، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کی حاجت ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ضرورت سے بھی پاک ہے۔ نمبر 8، ہر عیب سے، ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، چاہے وہ ظاہری عیب ہو، چاہے باطنی عیب ہو، کوئی بھی عیب ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے خوبی ہیں، ہمارے لیے وہ صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں عیب ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا،
اب کھانا پینا ہمارے لیے صفت ہے، بھائی جو آدمی کھائے پیے گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا معدہ ٹھیک ہے، یہ انسان کی خوبی ہے. بھئی اگر کوئی آدمی کھا پی لیتا ہے اور اس کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے تو اس کی خوبی ہے نا کہ وہ ہضم کر پا رہا ہے، یہ اس کی صحت کی علامت ہے. لیکن کھانا پینا اللہ تعالیٰ کے حق میں عیب ہے. اسی طرح سونا، تو جو آدمی سوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کی صحت ٹھیک ہے. جو آدمی سو رہا ہے یہ اس کی صحت کی علامت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سونے سے بھی پاک ہے. فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. نمبر 9، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے بھی پاک ہے. قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ارشاد فرمایا اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ کس کی بات؟ ایک مقام پہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے سچا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر بات بھی سچی ہے اور اس کا ہر وعدہ بھی سچا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر بات بھی سچی ہے، ہر وعدہ بھی سچا ہے. اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں. 8ویں پارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو فرمایا وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ. فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو وہ وہاں سے جہنمیوں کو پکاریں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھئی ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا، ہمیں انعامات عطا فرمائے گا، احسانات کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، تو تم بتاؤ کہ تم سے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے نعم، ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی وعدہ پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی وعدے پورے کرے گا. جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وعدے کیے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پورے فرماتا ہے، اور جو قیامت والے دن وعدے ہوں گے وہ بھی پورے کرے گا. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے، ہر وعدہ سچا ہے. اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے. اور 10ویں چیز اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے پاک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نوجوان آدمی کا وصال ہو جائے نا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نو یہ بچے تے بھی ترس نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نو یہ بچے تے بھی رحم نہیں آیا. یعنی وہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ زیادتی کی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، عارضی طور پر کوئی چیز دیتا ہے اور پھر وہ آپ سے لے لیتا ہے تو آپ کا اعتراض بنتا ہے؟ اس پر نہیں بنتا. آپ کہیں گے بھی اسی نے دی تھی، اسی نے لے لی ہے، تو یہ جان بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر اس نے لے لی ہے تو کیا ہوا؟ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جان لی دی ہوئی اسی کی تھی، جان لی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان دی ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے. ہمارے جسم میں جب تک جان رہے گی یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان کیوں دی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو جان دی ہے یہ بطور امانت ہے، تو ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں اس کا درست استعمال کرنا چاہیے، اور اس جسم کے ذریعے ہمیں نیک اعمال زیادہ کرنے چاہیے، اچھے اعمال زیادہ کرنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جان دی ہے، جو ہمیں روح عطا فرمائی ہے، جو ہمیں جسم عطا فرمایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لے لیتا ہے، کسی کی جان قبض کر لیتا ہے، تو اس پر کسی آدمی کو شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، بھلے اس کے بچے چھوٹے بھی ہوں یا جو بھی ہو، تو کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات اور اپنی صفات کی پہچان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.